میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ دین میں جو لوگ سخت ہوتے ہیں نا ان پر مشکلیں بھی سخت ڈالتا ہے۔ یہ حدیث پاک آپ کو مسند امام احمد بن حنبل میں ملے گی، ابن ماجہ ترمذی میں ملے گی۔ فرمایا جتنا کوئی دین میں سخت ہوتا ہے اتنی اس کی مشکلات بھی سخت ہوتی ہیں، اور جتنا کوئی نرم ہوتا ہے اتنی اس کی مشکل بھی تھوڑی ہوتی ہے۔ حسین ابن علی بڑے سخت تھے نا دین میں، جاندار تھے نا دین کے معاملے میں، اللہ نے مشکل ڈالی۔ امام علی مقام کی باری آئی، بڑی منت کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے، رو کے کہا حسین نہ جاؤ، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، اب میری ڈیوٹی لگی ہے تو جانا تو میں نے ہے نا، ذمہ داری تو پوری۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ساری مشقت کو دیکھا، گھر چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، ساری زندگی دیکھیں نا آپ آزمائشوں سے بھری۔ ادھر آ جائے نا جناب ایوب ہیں، کتنے بیمار ہو گئے، 12 سال گزر گئے طبیعت خراب کو، 8 دن کے بخار میں لوگوں کے شکوے، 12 سال بیت گئے۔ آپ دیکھیں نا جناب یعقوب پیارے ہیں نا اللہ کے، لیکن آدھی زندگی روتے گزر گئی بیٹے کی یاد۔ جناب یوسف پیارے ہیں نا، سونا بنا کے نا اور باپ کا لاڈلا بنا کے نا، محبت پوری کرا کے، او میرے بیٹے بھائیوں سے بات نہ کرنا ورنہ وہ کچھ چال چلیں گے، شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اتنا دنیا میں پیارا بچہ اور اس وقت کوئی نہیں تھا جتنے جناب یوسف ہیں، پر یوسف کبھی بھائیوں کی مار کھائے، کبھی کنویں میں جائیں، کریم کا کرم ہے نا، کنویں میں پھینکے تو بچا لے، لیکن وہاں سے نکلے تو پھر وہ بکے، پھر کبھی یہاں بکے، کبھی مصر کے بازار میں بکے۔ او یار تو غور تو کر، وہی جناب یوسف اللہ کے پیغمبر پھر جیل جائے، ساری تکلیفیں سہ کے فرمایا لو یوسف اب میں تمہیں مصر کا بادشاہ بناتا ہوں۔ آپ جس کی بھی تاریخ ٹٹول کے لائیں گے نا وہ آزمائشوں والی والا، نہ بولو وَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ امام حسین کی باری آئی، وطن چھوڑنا ہے حسین کو۔ امام علی مقام نے کہا کہ ہجرت کی تھی نا، حضور نے بھی وطن چھوڑا تھا، دور کھڑے ہیں نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ پھر حسین ابن علی وہاں سے نکلے، بچے ساتھ، ڈٹنا پڑا، بھوک پیاس، بچوں کا ساتھ، پھر بچوں کی شہادتیں، یہ ساری چیزیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں نا، لیکن جس کی شان بڑی ہوتی ہے اس کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جانے والے لوگ، لڑکھڑاتے قدم، الجھے خیالات، بے چینیاں، بے قراریاں، بہتے آنسو اور ہر وقت مظلومیت کا اظہار کرتی قوم اگر اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہے، امت اگر پھر سے امت سازی چاہتی ہے، امت اگر کھڑے ہو کے اور اللہ کی عطا پر راضی رہ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے، ایک ہی فارمولہ ہے، اس قوم کو امام حسین کی سیرت سے آگاہ کر دو، اس امت کو نبی پاک کے شانوں والے نواسے کی عظمتیں بتا دو۔ یہ جو لوگ سہمے سہمے، ڈرے ڈرے سے، پریشان سے، کمزور سے، غریبی کی بات کرتے، دیہاتی ہونے کی بات کرتے، سہمی سہمی باتیں کرتے، انہیں کہو ڈرو نہ۔ وہ دیکھو پردیس میں حسین ابن علی تھوڑی دیر پہلے حضرت علی اکبر کی لاش مبارک اٹھا کے لائے ہیں اور لا کر کے خیمے میں رکھی ہے، لیکن انہیں پتا ہے کل بھی تو جانا ہے نا، انہیں پتا ہے نا کتنے کو سال جینا ہے، بالآخر جانا تو ہے نا، موت بستر پہ بھی آ جایا کرتی ہے، لیکن جو میدانوں میں ڈٹ کے رہتے ہیں ان کو تاریخ ذرا زندہ رکھا کرتی ہے۔ کمزور زندگی نہ گزارو، ڈری ہوئی زندگی نہ گزارو، اور یہ کبھی نہ کہو ہائے حسین۔ ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، ہم نے کہنا ہے واہ حسین۔ کیا کمال کر دی امام علی مقام نے، واہ حسین آپ کی عظمت پہ قربان۔ اتنے سارے دکھوں کے باوجود جب شانوں والے نانا کا شانوں والا پوتا، عظمتوں والی ماں کا عظمتوں والا بیٹا، جرت مند باپ کا بیٹا میدان میں نکلنے لگا ہے تو ڈرا ڈرا، سہما سہما، رو کے، دلاسے دے کے، آنسو پونچھ کے نہیں، بلکہ امام حسین نے ڈٹ کے کھڑے ہو کے وہ امامہ سر پہ باندھا جو محمد عربی نے عطا فرمایا تھا، وہ جبہ پہنا جو نانا نے دیا تھا، وہ تلوار پکڑی جو شیر خدا مولا علی پکڑتے تھے، اور حسین میتوں کے باوجود میدان میں آئے، فرمایا سامنے کھڑے ہو جاؤ، تمہیں خطبہ دینا ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا طریقہ ہے جمعے والے دن خطبہ دیا جاتا ہے۔
पूरे वसूख से इत्माम हुज्जत किया। और हुसैन इब्न अली ऐसे तो नहीं थे कि डरे बड़ा थे तो उनसे तलवार नहीं चली, उन्होंने तलवार चलाई। जो एक एक दो दो करके आते रहे वो कटते रहे। फिर आवाज एक गूंजी पीछे से, वो अकेले अकेले क्यों जाते हो? तुम्हें पता है अली का बेटा है। अली का घर तो वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा। मालूम होता है अकेले अकेले जाओगे तो तुम चेहरे की रोशनी नहीं देख रहे, आंखों की सुर्खी नहीं देख रहे, मिजाज का बलबला नहीं देख रहे, तबीयत का बागपन नहीं देख रहे, और जवानी में शहादत की लज्जत से आशना मोहम्मद का नवासा नहीं देख रहे। जरा मिल के जाओ। हाँ हाँ, हुसैन इब्न अली शहीद हुए हैं पर शानो शौकत के साथ। हाँ हाँ, हुसैन इब्न अली दुनिया से तशरीफ ले गए हैं पर इज्जत वकार और अजमत के साथ। हाँ, हुसैन इब्न अली का सर कटा है। मुखालिफ ने तो अपनी तरफ से नेज़े की नोक पे चढ़ाया था, पर हुसैन का सर बोल बोल के कह रहा था देख लो मैं कट भी गया हूं फिर भी सबसे ऊंचा हूं। वो देखो मैं सबसे ऊंचा हूं, सबसे ऊंचा हूं मैं। किसी ने एक बात की थी, उसने हद कर दी। उसने कहा मुर्रिख तू कितना को लिखेगा, खतीब तू कितना को वाज करेगा, और मुसन्निफ तू हुसैन इब्न अली की शान में कहां तक बात करेगा। तू मेरे इमाम का बाकपन, उनकी जुर्रत, उनकी ताकत, उनकी हिम्मत, उनका कमाल, उनका सबर, उनकी इस्तकामत, उनका हौसला, उनकी जवामर्दी, उनकी हिम्मत कितनी को बयान करेगा? तू रहने दे। उसने कहा फिर क्यों रहने दूं? कहने लगे हुसैन इब्न अली की शान रिफत कोई क्या जाने, ये हसन जाने। हमारी ताकत नहीं है कि हम इमाम अली मकाम की अजमत को बयान कर, बस चुप कर मेरे अली, इथे जा नहीं हो। इमाम का तज़किरा बंदे को जवान करता है, बाहिम्मत करता है, जीने का हौसला देता है, मैदानों में खड़ा करता है। लिहाजा ताकतवर बनो, बाहिम्मत बनो, करबला के वाक़े से ताकत हासिल करो। फिर कहता हूं हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम तो वाह हुसैन वाले हैं। हमारा कहना है कि वाह हुसैन, ए हुसैन इब्न अली तुम पर सलाम, नाजिशे आले नबी तुम पर सलाम। हम कह रहे वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, या हुसैन, वाह हुसैन, या हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन। अपने मिजाज में ताकत पैदा करो, अपने बच्चों को ये कुव्वत इरादी, कुव्वत फैसला आने वाली नस्ल को मुंतकिल करे, ये हिम्मत, जज्बा। और बिलखुसूस माओ बहनों बेटियों को बताएं कि रो के ना जियो, उस तरह जियो जिस तरह हुसैन इब्न अली की बहन ने जी के दिखाया। दरबार यजीद में जनाब ज़ैनब ने जब खुतबा पढ़ा ना, दरबार दमिश्क में वो ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हो जैसे, कहीं नहीं डगमगाई मेरे इमाम की बहन, कहीं कमजोर नहीं पड़ी, ताकत, हिम्मत। और उन्होंने बतलाया है कि रो के वक्त नहीं गुजरता, वक्त तो छा के गुजारना चाहिए मुश्किलात के सामने। अल्लाह फरमाते हैं कि लोगों ने ये गुमान किया है कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा सिर्फ ये कह देने पर कि हम ईमान ले आए। उन्होंने कहा हम ईमान ले आए तो अब उन्हें छोड़ दिया जाएगा, बस खत्म, इतनी बात पर छोड़ दिया जाएगा। वहुम ला युफ्तनून, और उन्हें आजमाया ही नहीं जाएगा। फरमाया ईमान लाने के बाद सिर्फ ईमान पर ही तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हारी आजमाइश होगी। किस तरह? वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात। तुम्हें किसी न किसी एक चीज से जरूर आजमाएंगे, या खौफ से आजमाएंगे, भूख से आजमाएंगे, जानों और मालों की कमी से, फलों की कमी से आजमाएंगे। और ये फलों की कमी से मुराद, उलमाए तफसीर ने लिखा इससे मुराद औलाद का इंतकाल कर जाना भी है। तुम्हें आजमाएंगे और अगर तुम पूरे उतरे तो वबश्शिर साबिरीन। रब फरमाता है महबूब फिर सब्र करने वालों को मेरी रहमत की खुशखबरी सुना दे, फिर इन्हें खुशखबरी दे दे मेरे करम की। मेरे अजीज, जिंदगी में आजमाया जाएगा। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत खुबाब बिन अर्त रदियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए। हुजूर खाना काबा के साथ टेक लगाए बैठे थे तो हजरत खुबाब अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, इतनी तकलीफें आ रही हैं, काफिर इतना सता रहे हैं, हमें परेशान किया जा रहा है, हम सख्त आजमाइश में। हुजूर आप अल्लाह की बारगाह में दुआ क्यों नहीं करते हमारे लिए?
نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے تم سے پہلے لوگوں کا حال پتہ کیا تھا؟ فرمایا تم سے پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہیں گھڑے کے اندر رکھ کے ان کے جسم کو مٹی سے دبا کے پھر ان کے سروں پر آریاں رکھ کے چیر دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے ہٹا نہیں کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے تم سے پہلے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ ان کے جسم لوہے کی کنگھیوں سے کریت دیے جاتے تھے، ان کا گوشت اتار دیا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے دین سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ یاری تیری سونے پر آزمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال اگاں دے لگ۔ اپنی زندگی میں تیار رہیں، ذہنی طور پر آزمائش کے لیے تیار رہیں، مزاج بنائیں۔ جب بندہ پہلے سے تیار ہوتا ہے نا، اس کا خیال ہوتا ہے کہ آزمائش آ گئی تو میں نے صبر کرنا ہے، پہلے سے اس کی تیاری ہوتی ہے، پھر وہ ذرا گھبراتا نہیں، پریشان نہیں۔ ہم تیار نہیں ہیں ذہنی طور پر، ہر بندے کو سکھ چاہیے، بلکہ ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں مرید ہو رہا ہوں تاکہ میری طرف تکلیف کوئی نہ آئے۔ تو میں کہا کرتا ہوں پہلے پیر سے پوچھ لو اسے کبھی آئی ہے کہ نہیں، اگر اسے آئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے تمہیں بھی آ سکتی ہے۔ لوگ نماز اس لیے شروع کرتے کہتے ہیں میں 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں صدقات بھی کرتا ہوں، کام میرا پھر نہیں چلتا۔ تو میں کہتا ہوں تمہیں پتہ ہی نہیں، نمازی کے لیے تو آزمائش ہے، جتنا جتنا ایمان کامل اتنی اتنی آزمائش بھی زیادہ۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور کے دستے مبارک کو چومنے کے لیے میں نے اپنے ہاتھ جب آگے کیے تو تپش تھی، تیز بخار تھا نبی پاک کو۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے، یہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیز بخار؟ حضور فرمانے لگے ہم پر جو آزمائشیں آتی ہیں نا انبیاء پر، وہ عام لوگوں سے دگنا آتی ہیں۔ یہ تو لاڈلے ہیں، یہ تو محبوب ہیں اللہ کے۔ فرمایا عام لوگوں سے دگنی آزمائش آتی ہے، لیکن فرمایا ہمارا رب بڑا کریم ہے، ہمیں اجر بھی ڈبل ہی عطا کرتا ہے، ہمیں اجر بھی ڈبل ہی عطا کرتا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں موقع اچھا تھا، میں نے ایک سوال بھی کر دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے نا بھلا دنیا میں زیادہ آزمائشیں کن کو آتی ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے انبیاء کو آتی، نبیوں کو آتی۔ حضور اس کے بعد فرمایا اس کے بعد جو ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اسے آتی ہے۔ لوگ کیا سمجھیں گے امام حسن کی آزمائش کو؟ لوگ کیسے سمجھیں گے سیدنا امام حسین کی آزمائش کو؟ فرمایا جو ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اسے زیادہ آزمائش آتی ہے۔ تو حضور کے سب سے قریب تو امام حسن ہے نا، امام حسین ہے نا، تو کیا سمجھتا ہے قربت بس نسبت کے اظہار کا نام ہے اور بڑے لطف کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بات بڑی مزے کی ہے، فرمایا پھر اللہ کے بعض بندے تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ فقر میں مبتلا کر دیتا ہے، فرمایا ان کے پاس صرف ایک چادر رہ جاتی ہے، اتنا فقر ان کے پاس آتا ہے، لیکن جو حدیث کے آخری لفظ ہے نا وہ وجد والے ہیں، وہ وجد والے ہیں، وہ سرور والے ہیں۔ ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے کہ میٹھا میٹھا کھا جاؤ اور ذرا کڑوا آ جائے تو سویرے بھی رو شام بھی رو، حال ہی کوئی نہیں، غریبی بڑی، پریشانی بڑی، حضرت صاحب گھر سے بیماری جاتی نہیں۔ اور جناب کیا بتائیں، بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کی بات سن کے لگتا ہے زندگی میں کبھی سوئے ہی نہیں، اتنے بڑے بڑے دکھ سناتے ہیں۔ او خدا کی رحمت کا بھی تو ذکر کرنا، خدا نے جو تیرے اوپر انعامات کیے ان کا بھی تو ذکر کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں پر دکھ آتے ہیں پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے ان لفظوں پر۔ حضور فرمانے لگے وہ رب کی طرف سے آنے والے دکھ پر بھی اس طرح راضی ہوتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی راحت ملنے پر راضی ہوتا ہے۔